اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے. آپ کی جانی پہچانی آواز آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ناظرین, آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کی ابتدا ہمارے اسپانسر پلیزنٹ ٹریول ان کے ایڈ سے شروع ہوتی ہے. سنیے ان کا خوبصورت سا ایڈ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے ہے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ٹریولنگ میڈ سمپلر وتھ پلیزنٹ ٹریول. اب تمام ویکیشن پیکجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکجز. پلیزنٹ ٹریول از آتھورائزڈ ایجنٹ آف ایمریٹس ایئر لائنز اور آپ کے لیے ایمریٹس ایئر لائنز پاکستان اسپیشل 3-piece لگیج الاؤڈ فار اکانومی کلاس ود آل COVID-19 ٹریول سیفٹی پریکاشن. پلیزنٹ ٹریول خدمات کے 30 سال. کال 877-508-1927 اور وزٹ pleasanttravel.com. ایم کے بانی. تو ناظرین, آپ نے یہ خوبصورت سا ہمارا اسپانسر سنا ہے. آپ یقیناً ان کے پاس جائیے, پلیزنٹ ٹریول کے پاس. اور پلیزنٹ ٹریول کے پاس بڑے سستے داموں میں ٹکٹ اویلیبل ہیں. چھٹیاں بھی آتی ہیں, لانگ ویکینڈ بھی آتے ہیں. ابھی تھینکس گیونگ کا بھی آنے والا ہے, تو ضرور ان سے رجوع کیجیے. عمرہ کے بڑے خوبصورت پیکیجز ہیں ان کے پاس, اور تیاری کریں, عبادت کریں, پاکستان جائیں, کرسمس کی چھٹیاں انجوائے کریں, گھومیں پھریں. آپ کو بتاتے چلیں ناظرین, حلیم مہاجروں کی ایک بڑی مخصوص ڈش ہے, اور اس کی بہت بڑی ہسٹری موجود ہے. کربلا کے واقعے میں حلیم جب پکی تھی تو بہت سارے نام ہیں اس کے. دلیم بھی کہتے ہیں, اور ساری جگہ اس کو کھچڑا بھی کہہ دیتے ہیں جب اس کو گھوٹا نہیں لگتا. تو جب کربلا کا واقعہ ہوا تو سارا جب اناج جب کم پڑ گیا تھا, سب کو ملا کر ایک کھچڑا بنا, اور جتنے بھی فوج میں تھے لوگ ان کے اندر دلیم جو تھا وہ تقسیم کیا گیا. یہ سلسلہ چلتا گیا, اور یہ آج مہاجروں کی ایک بڑی مخصوص ڈش ہے. ہر سال اہتمام ہوتا ہے پورے یو ایس اے میں. MKM کی طرف سے یہ پروگرام آرگنائز کیا جاتا ہے, لاس اینجلس میں بھی کیا جاتا ہے. ہمارے درمیان میں ایک خصوصی گیسٹ بھی ہوں گے. پہلے یہ ایک چھوٹا سا اسپانسر بھی ہے ان کی طرف سے, دعوت نامہ بھی ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ اس میں بھرپور بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیجئے. کوئی لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو بالکل تعاون کیجئے, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں. سنیے خوبصورت سا ایڈ اور دعوت نامہ. میں دونوں چیزیں اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے تعاون سے ہی چلتی ہیں. سنیے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. MQM کے بانی و قائد جناب الطاف حسین کی جانب سے MQM لاس اینجلس چیپٹر اپنی سالانہ روایت کے مطابق اب سب کے لیے حلیم کا اہتمام کر رہا ہے. آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہوگی. بوقت دوپہر 12:30 سے دوپہر کے 3:30. مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. میسن ریجنل پارک, آروائن, کیلیفورنیا. بروز اتوار 6 نومبر 2022.
اب بھی آئے اور اپنے دوست و احباب کو بھی ساتھ لائے۔ تو ناظرین آپ نے یہ ان کا دعوت نامہ سنا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر عام آدمی بھی آ سکتا ہے، اس پہ ضروری نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل وابستگی ہونی چاہیے، تو ضرور جائیے فیملی کے ساتھ۔ اور مزید معلومات لیں گے، ہمارے درمیان میں جناب معراج خان صاحب ہیں جو یونٹ انچارج ہیں لاس اینجلس کے، اپنے پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے میں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم معراج خان صاحب۔ جی توصیف بھائی وعلیکم السلام۔ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ مراج بھائی ابھی جس طرح ہم آپ کا جو دعوت نامہ ہے لوگوں کے لیے، یہ آپ نے بھی دیکھا اور بہت سارے ہمارے ناظرین نے دیکھا، تو یہ حلیم کا آئیڈیا کیسے آیا، کیا بنانے کے مقاصد ہیں، کون لوگ آ سکتے ہیں، بڑا اہم سوال ہے، اور کیوں منا رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بتائیے۔ تھینک یو۔ جی توصیف بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ میں آپ کے تمام سننے والے سامعین کو سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور چونکہ میں ایم کیو ایم لاس اینجلس چیپٹر کا انچارج ہوں اور ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو میں اس توسط سے اپنے قائد محترم جناب الطاف حسین بھائی آپ کو بھی آداب پیش کرتا ہوں۔ توصیف بھائی سلسلہ حلیم کا ایکچولی یوں ہے کہ پچھلے تقریباً 22-23 سال سے ہم لوگ یہ حلیم بنا رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اور اس میں مطلب کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، یہ اوپن انویٹیشن ہوتا ہے۔ لیکن اس کی کچھ ہسٹری اس طرح سے ہے کہ پچھلے تقریباً 22-23 سال سے ہم اس حلیم کو کرتے تھے کراچی کلب کے نام سے۔ چونکہ یہ حلیم تو ایم کیو ایم کا ہی ہوتا تھا، ہم ہی لوگ اس میں ایز اے والنٹیئر کام کرتے تھے، لیکن یہ ہوتا تھا انڈر دی امبریلا آف کراچی کلب۔ تو 2019 میں ہم نے یہ سٹیپ لیا کہ نہیں، ہم کیونکہ ایم کیو ایم سے بلانگ کرتے ہیں اور کمیونٹی جانتی تھی کہ یہ ایم کیو ایم ہی کرا رہی ہے، لیکن جسٹ بیکاز آف کہ ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے ہم کبھی اپنے بینرز کا استعمال نہیں کیا، کبھی کوئی نعرے بازی نہیں، کبھی جھنڈے نہیں، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں۔ لیکن 2016 کے بعد جس طرح سے حالات چینج ہوئے، تو ہمیں اس طرح کے ایونٹس کرنے تھے جس سے ہم اپنی کمیونٹی سے کنیکٹ رہیں، کیونکہ بہت سارے رومرز، بہت ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی تھیں، تو ان چیزوں کا بھی جواب دینا تھا۔ تو اس وجہ سے ہم نے 2019 میں ہم نے یہ سٹیپ لیا کہ اب ہم جو حلیم کریں گے، ہم اوپن انویٹیشن ہوگا قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی طرف سے، اور چونکہ ہم قائد کے ساتھی ہیں، قائد کے ورکر ہیں، تو ہماری جو بھی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے ہمارے تحریک کے لیے ہونی چاہیے، ہمارے قائد کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ہم نے 2019 میں یہ سٹیپ لیا، کیونکہ پچھلے ادوار میں جو بھی حلیم بنائے گئے لوگ، مطلب جو بھی ہمارے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، جو بھی آرگنائزرز ہوتے تھے، انہوں نے اس کو کبھی پولیٹیسائز اس لیے نہیں ہونے دیا کہ ان کو شاید اس بات کا ڈر تھا کہ شاید کمیونٹی نہیں آئے گی کہ جب آپ جھنڈا لگائیں گے، قائد کی تصویر لگائیں گے، اس طرح کی باتیں۔ لیکن ہمیں یہ ڈر اپنے دل سے نکالنا تھا۔ ہمارے قائد جناب الطاف حسین بھائی 7 کروڑ مہاجروں کے لیڈر ہیں، اور نہ صرف 7 کروڑ مہاجروں کے لیڈر ہیں، بلکہ الطاف حسین بھائی ہمیشہ ہر مظلوم قوم کی بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جو 23-24 کروڑ عوام رہ رہی ہے، وہاں پہ جتنی بھی مظلوم عوام ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتی ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو، قائد تحریک نے ہمیشہ مظلوم عوام کی بات کی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا ڈر اپنے اندر نہیں رکھنا چاہیے کہ کمیونٹی جانتی ہے، کمیونٹی جانتی ہے کہ ایم کیو ایم کس لیول پہ کام کر چکی ہے عوام کے لیے خاص طور سے، اور یہ واحد عوامی نمائندہ جماعت ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے کوئی جاگیرداروں وڈیروں کو اسمبلیوں میں نہیں بھیجا، عام لوگوں کو بھیجا۔ تو یہ عام لوگوں کی جماعت ہے، تو عام لوگوں سے ہمیں کنیکٹ رہنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ تو اسی لیے ہم نے پھر ایک سٹیپ لیا کہ نہیں، اب ہم جو حلیم کریں گے قائد کے بینر تلے کریں گے۔ قائد کا ایک بینر لگے گا جس میں وہ دعوت عام دے رہے ہیں، اور جھنڈے بھی لگیں گے۔ بالکل ہم پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ہم ایسے قائد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم ایسے قائد کے ورکر ہیں کہ جن کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، جنہوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا، اداروں کو تباہ نہیں کیا۔ ہمارا قائد عوامی قائد ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنی گیدرنگز کے اندر جو پارٹیاں ہوتی ہیں، جو
عید ملن پارٹی ہو گئی یا افطار ڈنر ہو گئی, اس طرح کی جو بھی گیدرنگز ہوتی ہیں, جو بھی یہاں پاکستانی کمیونٹیاں رہتی ہے, تو اس میں میں اپنی اگر بات کروں تو میں تو بڑا فخریہ پیش کرتا ہوں کہ بھائی میں قائد کا نمائندہ ہوں, قائد کا کارکن ہوں, اور آپ بتا دو, آپ بحث کر لیں مجھ سے اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم نے اس حلیم کو ڈائیورٹ کیا ایم کیو ایم کے بینر تلے, اور اس ٹائم پہ 2019 کی بات ہے یہ. تو 2019 میں الحمدللہ ایم کیو ایم سی او سی سے بھی کچھ ممبران آئے, باقاعدہ اس میں شرکت کری انہوں نے, اور ان کی توقعات بھی یہی تھیں. وہ بھی ہم سے بار بار یہی پوچھتے تھے کہ بھائی اندازاً کتنے لوگ آ جائیں گے, 200 300 400 آ جائیں گے. تو ہماری پوری امید تھی, اور جس طرح سے ہم نے اپنی الحمدللہ اشتہاری مہم چلائی تھی, اور لوگ جانتے تھے, جو لوگ 22 سال سے جانتے تھے کہ یہ ایم کیو ایم کے ورکرز ہی کام کرتے ہیں یہاں پر جو حلیم بناتے ہیں. تو ہم نے بولا کیوں نہیں ہم اپنا جھنڈا لگائیں. تو ہم نے اپنا جھنڈا بھی لگایا, ہم نے اپنے قائد کی تصویر بھی لگائی, ہم نے آخر میں نعرے بھی لگائے, اور الحمدللہ 1000+ لوگ آئے وہاں پر, 1000 کے قریب. واہ. 1000+. تمام شعبہ زندگی سے تعلق, تمام قومیتوں سے تمام تعلق رکھنے شعبہ والے, زندگی سے پنجابی وہاں پٹھان پہ, سب ہوتے وہاں ہیں. جی بالکل وہاں پہ اردو سپیکنگ بھی تھے, وہاں پہ پنجابی بھی تھے, وہاں سندھی بھی تھے, وہاں افغانی بھی تھے, وہاں گلگت بلتستانی بھی تھے, مطلب ہر کمیونٹی سے وہاں پہ لوگ آئے. اور آئی مین کہ ہم لوگ تو سرپرائز نہیں تھے, میں تو سرپرائز نہیں تھا, کیونکہ مطلب یہ چیز ہونی تھی کہ لوگ انٹریکشن چاہتے ہیں, لوگ ملنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کی غلط فہمیاں ان کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو جو چیزیں ہمارے پاس تھوپی گئی تھیں, ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا, اور ہم نے اس کو اویل بھی کیا کہ ہم نے لوگوں میں بیٹھے بات کی کہ بھئی ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے رومرز میڈیا پہ چلتے ہیں, آپ کو پتہ ہی پاکستان میں میڈیا جی کس جی طرح سے کام کرتا ہے. جی جی. تو الحمدللہ بڑا کامیاب ریلی رہا ہمارا, ہمارے 1000+ لوگ تھے. اور ایکچولی میرا تجربہ ایسا تھا کہ میں اس وقت کمیٹی ممبر تھا, تو کچن میرے انڈر میں تھا, میں ہی دیکھ رہا تھا. تو آخر میں یہ سچویشن ہو گئی تھی کہ حلیم کم پڑ گیا تھا, اور لوگ آ رہے تھے, مسلسل آ رہے تھے, پوچھ رہے تھے. اب وہی تھا کہ ہم نے 1000 لوگوں کا حلیم بنایا تھا, لیکن جب حلیم کم پڑا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ 1000 سے لوگ اوپر ہی آئے. تو ماشاءاللہ سے بڑا کامیاب حلیم رہا. اور کوئی الحمدللہ ایک چیز جو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ڈر نکلے ہمارے اندر سے, یہ جو ڈر ہے نا کہ ہم اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, یہ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم نے کیا کسی ہماری پارٹی نے کیا مملکت پاکستان کے کسی ادارے کو تباہ کیا ہے؟ کوئی کرپشن کیا ہمارے قائد نے تو کبھی کوئی کرسی کی لالچ بھی نہیں کی. جی جی. تو مراج کہنے بھائی کی بات تو یہ عوام کو بتائیے, دیکھنا ہے. ہاں مراج بھائی یہ بتائیے کہ جو کوئی صاحب حیثیت اگر ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, کیونکہ سارے یہ فلاحی کام ہے, سب کے لیے ہیں, اور ہر طرف سے ایک طرح میں کہوں گا یہ فلاحی کام ہے, لوگوں کو گیٹ ٹوگیدر کرنا یہ بھی بڑا کام ہوتا ہے. تو حلیم میں اخراجات بھی آتے ہیں. کوئی صاحب حیثیت اگر آپ کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو کس طرح رجوع کر سکتے ہیں؟ آپ سے رجوع کریں, کوئی نمبر ہے وہ بھی ہمارے لسنرز کو بتا دیجیے جو رجوع کر سکتے ہیں آپ سے. بالکل بالکل توصیف بھائی, یہ حلیم عوامی چندے سے ہی ہوتا ہے. جی جی. ہمارے پاس الحمدللہ ڈونرز جو کہ ابھی سے نہیں تقریباً 20-22 سال سے ہم سے لنکڈ ہیں, اور ہمیشہ وہ ان کا کوآپریشن رہتا ہے ہمارے ساتھ. ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے, انہی کے ڈونیشن سے یہ حلیم جیسی ایک بڑی تقریب کو ہم پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں. تو کوئی بھی صاحب حیثیت ہم سے کانٹیکٹ, دیکھیں یہ کمیونٹی کا حلیم ہے, ضرور ایم کیو ایم کرا رہی ہے, ایم کیو ایم کے جھنڈے تلے ہو رہا ہے, لیکن آپ جب حلیم میں آئیں گے آپ دیکھیں گے وہاں پہ جو بینر لگا ہوگا وہ سب کے لیے, اور ہر طرح کی اس پہ وہاں پہ مطلب کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوتی, بحث مباحثہ نہیں ہوتا, ایک دوسرے سے مطلب انٹریکشن ہوتا ہے. مطلب یہ کہ محبت سب کے لیے, محبت سب کے لیے. سب لوگ آتے ہیں الحمدللہ, اس میں پنجابی, سندھی, مہاجر, پٹھان, پختون, جو آنا چاہے سب آتے ہیں. اور مراج بھائی ایک اور دوسری اسٹیٹ سے بھی, کیونکہ بہت جگہ پروگرام بھی سنا جاتا ہے اور آپ کے کارکنوں بھی, اگر اس کے لیے کیا انتظامات ہیں کہ کس طرح آپ آئیں گے, کہاں رہائش وغیرہ اور لے سکتے ہیں, قریب میں کون سا ایئرپورٹ ہوگا, اس کی بھی تھوڑی سی تفصیلات فراہم کر دیجیے. جی, اس دفعہ جو ہم حلیم کر رہے ہیں وہ ہم نے اپنا وینیو چینج کیا ہے, اروائن, سٹی آف اروائن کے اندر ہم حلیم کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس بینر ہے, نہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, وہ آپ فلائر اگر شیئر کر لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ایڈریس بھی ہے اس کے اوپر. اور دوسرا یہ کہ اس دفعہ جو حلیم ہو رہا ہے, لاسٹ ٹائم جو 2019 میں ہمارا حلیم ہوا تھا تو ایم کیو ایم یو ایس اے سے سی او سی ممبران آئے تھے. اس دفعہ الحمدللہ رابطہ کمیٹی کے ممبران بھی آ رہے ہیں,
اور ہر دفعہ کی طرح ہم نے اس دفعہ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے ایئر بی این بی کا انتظام کیا تھا, تمام جو کہ ایم کیو ایم سے دوسری اسٹیٹ سے ساتھی ہمارے آ رہے تھے, ممبران آ رہے تھے, تو وہ سب وہاں پہ ٹھہرے تھے, ان کے لیے وہاں پہ 3 دن کا انتظام تھا. اور یہ مرکزی پروگرام ہے, یہ ایل اے چیپٹر ضرور ہوسٹ کر رہا ہے لیکن یہ مرکزی پروگرام ہے, تو بڑے پیمانے پہ پروگرام ہو رہا ہے. اور ہم تو سوچے تھے کہ اس کو ہم ایک کنونشن کا نام بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ اتنی دور سے ساتھی اپنے ٹکٹ لے کر اپنے خرچے پر آ رہے ہیں, تو ہم نے کہا یقیناً ایل اے چیپٹر ایک انتظام تو کرے کہ ایئر بی این بی کا انتظام کرے تاکہ یہ آپ کے ساتھی ہمارے ساتھ رہ سکیں. تو جو دوسری اسٹیٹ سے جو بھی لوگ آنا چاہتے ہیں اس حلیم میں, اوپن حلیم ہے, آپ ویلکم ہیں. آپ میرا نمبر شیئر کر سکتے ہیں, میرے جوائنٹ انچارج ہیں لطیف بھائی, آصف فاروقی بھائی, میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں گا. اور فلائر کے اوپر ایک ساتھی کا نمبر موجود ہے, تو وہ فیل فری کانٹیکٹ کریں ہم سے. ہم کو پک اینڈ ڈراپ کا کام ہم انشاءاللہ کریں گے, ایئرپورٹ سے آپ کو پک کرنا ہوگا, ہم آپ کو پک کریں گے. ایل اے ایکس ہمارا مین ایئرپورٹ ہے اس وقت, ایل اے ایکس پہ تمام ساتھی آ رہے ہیں. ویسے اگر کوئی ساتھی اروائن میں اترنا چاہتے ہیں, وہاں کے کسی ہوٹل میں رکنا چاہتے ہیں, تو وہ جان وین ایئرپورٹ جو کہ جس کا کوڈ ہے SNA, وہاں پر کر سکتے ہیں. وہاں پر بھی ہم پک کا انتظام کر سکتے ہیں, پک اینڈ ڈراپ دونوں کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, آپ لوگ سب ویلکم ہیں, آپ آئیے, یہ آپ کا حلیم ہے. ہم ہوسٹ ضرور ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کا حلیم ہے. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی دعوت آپ سب کمیونٹی ممبران کے لیے, جس طبقہ فکر سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں, تمام لوگ آئیں, ویلکم ہیں, انجوائے کریں اور ہمارا ساتھ دیجیے. جی بہت شکریہ عمران خان صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو US سے جوائن کیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. اور میرے جتنے بھی لسنرز یہ پروگرام سن رہے ہیں, آپ نے پوری تفصیلات دیکھی. آپ کی رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر صاحب حیثیت حضرات ڈونیشن دینا چاہتے ہیں بالکل دیجیے, اور بڑھ چڑھ کے دیجیے. اور اس پروگرام میں یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں یا کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے, یہ تمام کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں اس میں آتے ہیں, تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں. پچھلے سالوں میں جو انہوں نے حلیم کا پروگرام کیا, اس میں بتایا کہ 1000 کے قریب لوگ آئے ہیں. بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہیں بھی, کیونکہ یہاں پر تو شادیوں میں مشکل سے 200-150 آدمی جمع ہوتے ہیں, اور 1000 آدمی جمع ہونا, پھر ان کے لیے حلیم تیار کرنا اور اس میں مزہ پیدا کرنا, اس میں محبت اور چاشنی ہوتی ہے, اور لوگ جو ہیں بڑے مزے لے کے کھاتے ہیں. اور یہ ایک مہاجروں کی زبردست ڈش ہے, جس طرح بریانی, قورمہ, زردہ ہے, اسی طرح ایک حلیم بھی ایک ہماری کیا کہتے ہیں کہ کلچر بن چکا ہے مہاجر کا, کہ اگر ہمارے کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس میں حلیم ضرور رکھتے ہیں. محرم کا مہینہ ہو, نیاز ہو, حلیم ایک اپنا منفرد ذائقہ بھی رکھتی ہے, اور اس کو بنانے کا ایک منفرد انداز بھی ہوتا ہے. اس میں بڑی جان بھی لگتی ہے, اس میں بڑی محنت بھی لگتی ہے, اور بہت سارے اس میں جو اسپائسز ہیں وہ ڈلتی ہیں, جب جا کے حلیم تیار ہوتی ہے. اور ایم کیو ایم کے جتنے بھی کارکنان ہیں بیچارے بڑی محنت سے گھوٹا لگاتے ہیں. آج کل تو مشین بھی آ گئی, مشین کا بھی استعمال کرتے ہیں. عمران خان صاحب بہت شکریہ, اللہ حافظ, سلامت رہیں. تھینک یو. ناظرین, ہمارے ساتھ معراج خان صاحب تھے, لاس اینجلس یونٹ انچارج تھے. آپ نے سنا ان کے حلیم کا اہتمام کر رہے ہیں, تو ضرور جو صاحب حیثیت ہے وہ ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں. جو لوگ جانا چاہتے ہیں جائیں, ہر آدمی ویلکم ہے. اس میں کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کی ذہن سازی کر رہا ہے, تو ضرور جائیں, اپنی فیملیز کے ساتھ جائیں. جانا چاہتے ہیں انجوائے کریں لائف کو. میں شروع سے کہتا ہوں کہ ہر جگہ جانا چاہیے, ہر چیز حلال کھانی چاہیے. اور سنتے رہیے اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA. ایک اسپانسر ہے, بڑی اہم گفتگو آج مہاجر قوم سے میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جو آنے والے حالات ہیں, جس طرح کے اس میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں, اس حوالے سے بڑی اہم گفتگو مہاجر قوم کے لیے صرف. اور مہاجر قوم کو کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں, دیکھیے گا اور سنیے گا, اور آپ کا فیڈ بیک ہمیشہ سے درکار رہے گا اور رہتا ہے. ہمارے اسپانسر ہے پلیزنٹ ٹریول. ایک چھوٹا سا ان کا ایڈ سنیے, چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia,
Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर. इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस. Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines और आपके लिए Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel खिदमात के 30 साल. Call 877-508-1927 और visit pleasanttravel.com. नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए. आपका मेज़बान तौसीफ़ सिद्दीकी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है. नाज़रीन, बहुत सारे लोग महाजिर कौम जो हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, परेशान है कि क्या करें. बहुत सारे लोग जो हैं अपनी रोज़गार की वजह से परेशान हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी नौकरियों से, तालीम से परेशान हैं. बहुत सारी आप लोगों को, तजिया निगारों को सुन रहे होंगे कि अब महाजिरों के लिए दरवाज़े बंद हो चुके हैं, महाजिरों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अपनी सलाहियतों के मुताबिक आपको अपनी बातें बताते हैं कि अब महाजिर ये कर लें, ये कर लें. तो इस नाचीज़ ने भी एक सजेशन अपनी कौम महाजिर से, और जो लोग मायूस होकर मुल्क भी छोड़ के जा रहे हैं, और हम भी छोड़ कर आए, मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि हम नाइंसाफ़ियों से दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं. फैमिली थी तो यहाँ आना पड़ा और फैमिली के साथ ज्वाइन करना पड़ा और रहते रहे. और यहाँ पर और अब जो मायूसी यहाँ फैल गई हैं, अब महाजिर करें क्या, महाजिरों के लिए अब रहा क्या, महाजिर करें क्या. जॉब्स, कोटा सिस्टम, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूँगा. चलें, महाजिरों की उम्मीद थी अल्ताफ़ हुसैन साहब से, अल्ताफ़ हुसैन साहब को वो काम नहीं करने दिए गए या उनकी रुकावटें डाली गई. जो उनकी पॉलिसीज़ थी उनको ख़त्म किया गया. उनके जो अपने लोग थे वो उनसे वफ़ा नहीं कर सके. जो एक जो कॉमन आदमी था उसे उन्होंने ऐवानों तक पहुँचाया, सब कुछ किया, लेकिन जो अहम मसले थे जॉब के, कोटे सिस्टम में, वो किसी हद तक कामयाब हुए, किसी हद तक नाकाम हुए. हम महाजिर जो थे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी थे, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, मुस्लिम लीग भी शामिल है, जमात इस्लामी भी शामिल है, उसमें भी महाजिर मौजूद थे, लेकिन महाजिरों को कोई खातिर खा कामयाबी हो नहीं सकी. पीटीआई की तरफ उन्होंने रुजू किया. इमरान खान साहब ने आए 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया, उससे पहले भी एक पैकेज दिया, लेकिन महाजिरों को कुछ नहीं मिला, ना जॉबें नहीं मिली, ना उन्होंने ये तक कहा कि मैं आधा महाजिर हूँ. महाजिरों ने बड़ी सपोर्ट की. कहते हैं कि कराची में महाजिरों ने पीटीआई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और बहुत तादाद में लोग उनकी हिमायत में निकले. लेकिन इसी होप पर कि अल्ताफ़ हुसैन अब नहीं है, बाइकआउट किया हुआ है उन्होंने इंतखाबात का, और उनको जगह नहीं, उनकी तहरीर और तकरीर पर पाबंदी है, तो हमें ये एक उम्मीद नज़र आ रही है. उन्होंने भी छुरा घोपा और महाजिरों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम उन्होंने लगा दिया. महाजिर अब कहाँ जाएं? पंजाब की तरफ हिजरत करते हैं तो लोग वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते. जो जॉब के सिलसिले में जाते हैं, जो उनको तनकीदों और फ़िक्रों का सामना करना पड़ता है. महाजिर थोड़े बहुत कुछ इस्लामाबाद की तरफ रुजू कर लेते हैं रहने के लिए, तो कामयाब है थोड़े बहुत. खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी उनके लिए. अब महाजिर करें तो क्या करें? महाजिर माओ बहनों की शादी का भी मसला है, महाजिर माओ बहनों की इज़्ज़तों का भी मसला है. अब जिस तरह 30 लाख कहा गया, फिर बाद में 10 लाख हुए अगवानी. जो मैं अभी थोड़े दिनों पहले एक प्रोग्राम देख रहा था, बड़े कदावर सहाफ़ी हजरात बैठे हुए थे और वो बातें कर रहे थे कि अगवान महाजिरीन. भाई मेरे अल्लाह को, खुदा को मानो, कौन सी जामियात से आपने पढ़ा है? वो महाजिरीन नहीं है, वो पनाह गज़ीन थे. जो पनाह गज़ीन वापस अपने मुल्क जाते हैं, अगर उनके मुल्क में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको वापस जाना पड़ता है, लेकिन वो मुस्तकिल उनको महाजिरीन का नाम दे रहे थे. और 30 के करीब की बात हुई थी, लेकिन 10 की फिगर आ रही है. अगर आगे पीछे माजरत उसके लिए कि 10 लाख अगवानी पनाह गज़ीन को शहरियत दे दी गई.
ادھر میسوری نے پاکستان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان کے فلیگ کو تھامے میں ہیں اور پاکستانی فلیگ کو یہ سوچ کے کہ کل کو کوئی مسیح آئے گا اور ہمیں یہاں سے لے جائے گا، اور نہ ان کے پاس کوئی آئی ڈی ہے، نہ علاج، نہ بنیادی سہولتیں ان کے پاس ہیں. یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کے گھر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بجلی نہیں آتی، آپ جنریٹر خرید لیتے ہیں. آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا، آپ ٹینکر کو بلا لیتے ہیں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں. آپ کے علاقوں میں چوریاں ہوتی ہیں، آپ گارڈ رکھ لیتے ہیں. اگر زیادہ پیسے آ جاتے ہیں تو پرسنل گارڈ رکھ لیتے ہیں. لیکن آپ نے آلٹرنیٹ تو نکال لی ہے، لیکن جو مسائل ہیں وہ جوں کے جوں پڑے. کیا کریں مہاجر، کہاں جائیں؟ روزگار صاف اخبارات میں اب لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کو جاب نہیں ملے گی. آپ کے پڑھا لکھا جو نوجوان ہے وہ فوڈ ڈیلیوری کر رہا ہے، اوبر چلا رہے ہیں، کریم چلا رہے ہیں اور اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے ہیں. آپ نے اپنی پاپولیشن جو تھی، آپ کی جو جنریشن تھی 8 9 سے کر کے کرتے اب وہ 1 یا 2، اب نیا ٹرینڈ آنا شروع ہو گیا ہے. اور جس طرح نائٹ پیکیجز آ گئے ہیں سیل فون کے، اس طرح بے حیاں بھی پڑ رہی ہیں اور اس کے کچھ بینیفٹ بھی ہیں. تو اب پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ بس میں اور تم ایک دوسرے کے لیے بنے، بچے کر کے کیا کریں گے. تو آہستہ آہستہ وہ نسل بھی مہاجروں کی کم سے کم تر ہوتی رہ رہی ہے. لیکن اس بار دوسرے جو غیر مقامی آ رہی ہیں وہ ان کے 10 بچے ویسے ہی ہو رہے ہیں، نہ وہ کوئی شاٹ لیتے ہیں. جس طرح پولیو کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ اس سے جنریشن کم ہو رہی ہے لوگوں کی. اب تو یہ سارے وہ مسائل ہیں. تو مہاجر کریں کیا؟ ایک سجیشن آپ کے لیے بھی ہے. میں دوسری کمیونٹیز کو دیکھتا ہوں اور دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور مہاجر اب ایک کمیونٹی بن جائیں. ایک سجیشن ہے، جس طرح ایک میچ ہوتا ہے، آج انڈیا جیتے گا یا پاکستان جیتے گا. ہم نے بہت سارے تجربات کر لیے. میں نے آپ کو سارے بتایا کہ جماعت اسلامی وہ ووٹ بینک نہیں لے سکی جو کراچی سے. ابھی پچھلے دنوں ضمنی انتخابات ہوئے، 5 لاکھ 5.5 لاکھ کا حلقہ، وہاں پر 1.5 لاکھ ووٹ پڑ رہے ہیں مشکل سے. یہ ساری چیزیں. الطاف حسین صاحب کب آئیں گے، کب ان پر سے پابندی ہٹے گی، وہ بات کا معاملہ ہے، وہ حکومتی معاملات، سرکاری معاملات ہیں. آ جائیں، سب کو جمہوری حق ہے. جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، جس کے پاس اچھی آواز ہے اور کچھ ان کے پاس ویژن ہے، ضرور آنے چاہیے، سیاست کرنی چاہیے. لیکن نہیں کر رہے، جب تک نہیں کر رہے مہاجر ایک کمیونٹی بن جائیں. دیکھیں ہم آخانی کمیونٹی کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے لوگوں میں شادی کرتے ہیں، تو مہاجر لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ اسی طرح آپ میمن کمیونٹی کو دیکھ لیں، کمیونٹی کسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. وہ اپنے میمن جماعت خانہ کی بسیں چل رہی ہیں، اسکول چل رہے ہیں، آغا خانیوں کے اسکول چل رہے ہیں. آپ آغا خان ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، جو آغا خان ہاسپٹل فری میں ان کو زمین ملی اور اس پر وہ اپنے انہوں نے ہاسپٹل بنا دیا. بنانے کے بعد اگر کوئی آغا خانی جاتا ہے تو اس کو کافی مراد بھی مل جاتی ہیں، فری میں ان کے علاج بھی ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس مہاجروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مہاجر بس آئیں بائیں شائیں، بڑی بڑی باتیں، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. تم نے فلانے ٹائم پہ یہ کیا تھا، تم ہو گیا معذر، اب چلیں آگے. وہ تو کل کی بات ہو گئی نا. فرنٹ پہ بات کریں اور فرنٹ سے لیڈ کریں، اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی جو شادیاں ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، کہاں جائیں گے؟ جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ میمن کمیونٹی میں بھائی آپ باٹوے والے ہو، آپ کچھی میمن ہو، کون سے میمن ہو، ساری چیزیں ان کے اندر اس طرح شجرہ نسب موجود ہوتا ہے. اس طرح گجراتی کمیونٹی ہے ہمارے پاکستان میں. یہودیوں کی مثال لے لیجئے، وہ ایک کمیونٹی بن کے رہتے ہیں. تو کیوں نہ کمیونٹی بن کے مہاجر بھی اپنی زندگی گزاریں، اور مہاجروں کی اپنی فلائی بسیں جو ہیں وہ بھی چلیں. ضروری ہے آپ کو اگر اختلافات ہیں آفاق احمد سے اپنے پاس رکھیے. اگر آپ کو الطاف حسین صاحب سے اختلافات ہیں اپنے پاس رکھیے. اگر آپ کو عامر خان صاحب سے اختلاف ہیں اپنے پاس رکھیے. اگر آپ کو اختلافات ہیں سلیم حیدر صاحب سے اپنے پاس رکھیے. فاروق ستار صاحب سے اختلاف ہے اپنے پاس رکھیے. لیکن یہ تو اب کمیونٹی ورک آ گیا نا، اس میں تو آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں. اب اس میں کوئی نہ سیاسی رہا نہ کوئی غیر سیاسی رہا، اس میں تو صرف آ گئی بات مہاجر قوم کی. اگر آپ ایک زمانے میں ہفتہ صفائی بنا کے پورے شہر کو صاف شفاف کر سکتے ہیں تو وہی مہاجر اس وقت بھی کھڑے ہوئے تھے، آج دوبارہ کھڑے ہو جائیں. شہر کے گڈھے سارے 2 منٹ میں نہیں، 1 ہفتے کی مار ہے، سارے بھر بھی جائیں گے اور سارے معاملات ہوتے رہیں گے اگر وہ کمیونٹی بن کے کام کرنا شروع کر دیں. اب یہ چھوڑ دیں کہ الطاف حسین صاحب آئیں گے یا آفاق احمد صاحب آئیں گے یا فاروق ستار صاحب آئیں گے یا اب ہمارا وقت آنے والا ہے یا فلانا، کوئی نہیں آنے والا. آج سے ہی ابتدا کرنا شروع کر دیں. اور وہاں پہ کیونکہ مینجمنٹ کا بڑا پرابلم ہے، ایڈمنسٹریشن کا بڑا پرابلم ہے، یہ میں کہوں گا کہ صاحب حیثیت لوگ، دانشور لوگ،
ڈاکٹر حضرات, انجینئر حضرات اس کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کوشش کریں کہ ملک سے باہر چلیں یہ چیزیں, تو اس سے فائدہ ہے. کیونکہ پاکستان میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ آگے ہیں, ان کے پاس ساری مال و دولت, یہ سارے چندے جمع ہو رہے ہیں, ان کو وہ یا تو سائیڈ میں کر دیا جاتا ہے یا ان کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے, اور یہاں تک کہ ان کی زندگی پہ بات آ جاتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں. وقت کا وہ کہتے ہیں نا, حالات جس طرح ہو, جس سمت میں جا رہے ہو اس میں چلیں. کیونکہ مہاجروں کے لیے اب آنے والے وقت جو ہیں وہ مستقل, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے عمران خان صاحب کو ایک نیا پولیٹیکل لیڈر مانا, آپ نے ان کی کارکردگی زیرو سے بھی زیرو نیچے نیگیٹو میں تھی, ان کی کوئی کارکردگی نہیں تھی اور نہ کوئی ان کی کوئی سمپیتی تھی مہاجروں کے لیے. تو مہاجروں کے لیے مہاجر ہی بنے ہیں. جب میں خانی کمیونٹی کو دیکھ رہا ہوں, میمن کمیونٹی کو دیکھ رہا ہوں, جوئش کمیونٹی کو دیکھ رہا ہوں, اور گجراتی کمیونٹی کو دیکھ رہا ہوں, جو سارے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. بچیوں کے جہیز کا معاملہ ہو, اور یا بچیوں کی تعلیم و تربیت کا, آپ کے اپنے اسکول ہوں, آپ کے اپنے ریسٹورنٹس ہوں جہاں پہ صرف مہاجر جا رہے ہیں, آپ کی اپنی بس سروس ہو, اگر وہ بھی تو روڈ پہ چل رہی ہیں نا چیزیں, وہ بھی تو فلاحی کام ہو رہے ہیں نا. آپ دوسری این جی اوز کو اور فلاحی اداروں کو آپ ڈونیشن دے رہے ہیں, اپنے لوگوں کو کب دیں گے؟ اپنے لوگوں کی طرف آئے نا, جڑیں اپنے لوگوں کے ساتھ. تو سنتے رہیے اے زندگی ریڈیو, ویب ٹی وی, شکاگو یو ایس اے. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, ہمارا, سب کا نگہبان. اگلے اتوار کو ایک انتہائی اہم شخصیت آپ کے درمیان میں ہوں گی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.